علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ سن لیجئے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 19 محرم الحرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی حالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولی، اس میں شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، چاند سورج ستاروں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یعنی ابا آزر اپنے قوم کے مختلف قبیلوں کی لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پوجا کرتے اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے۔ ایسی جہالت اور گمراہی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے تو کسی کی فارسی ہے، تو کسی کی ہندی ہے تو کسی کی اردو ہے، کسی کی انگریزی ہے، کسی کی اور ہے، جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل الگ ہے۔ بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں اور عورتوں، لڑکے اور لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، حالانکہ سب کی زبان ایک، سب کا ہونٹ ایک، تالو ایک، حلق وغیرہ سبھی ایک۔ اس کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ کی ذات اور اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی آسمانی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف یعنی ایک ایک حرف کو صحیح جاننا اور اس کا یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں جو بھی شک کرے گا ایک حرف یعنی ایک حرکت کا بھی، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ دجال ہے، وہ قادیانی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ اس کی ضرورت پوری فرماتے، اور اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور معذرت فرما لیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے۔ اسے جھڑکنا اور لعن و طعن کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم دعا ضرور دے دیوے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قبر کی وحشت سے نجات۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و تندرستی سے پناہ ملے گی، قبر کی عذاب سے نجات ملے گی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کنز الاعمال۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں شطرنج کھیلنے کی ممانعت۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے، یعنی سور کے گوشت میں اور خون میں اپنے ہاتھ کو رنگ یعنی کلر کرتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں ایک مرتبہ ہمارے نبی نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا برا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے، حمد اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ کوئی تکلیف ہے نہ کسی قسم کا تکان ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ایلو ویرا اور رائے کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی ایلو ویرا اور رائے میں۔
ایلو ویرا چہرے پر لگانے سے چہرے کو نکھارتا ہے، دل کی خشکی کو دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے کٹے ہوئے نشانات کو ختم کرتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے، اور رائے کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے، مالش کرنے سے جسم میں پھرتیلی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ ہمارے نبی نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو صحیح کیا، پھر تجھ کو برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔